نواز شریف جیل میں رہیں یا جیل سے باہر رہیں، پاکستان میں رہیں یا لندن میں رہیں، نواز شریف کے بغیر پاکستان کی سیاست مکمل نہیں ہو سکتی۔ جس دن سے حکومت نے نواز شریف کی ضمانت میں توسیع دینے سے انکار کیا ہے اور نواز شریف نے کہا ہے کہ اگر عدالت نے انہیں واپس آنے کے لیے کہا تو وہ فوری واپس آ جائیں گے، تو نواز شریف کی بیماری کے حوالے سے کسی حد تک شور میں کمی آ گئی ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ سب کو معلوم ہے کہ نواز شریف اپنی خوشی سے باہر نہیں گئے، نہ ہی وہ باہر جانے کے لیے تیار تھے، لیکن نیب کی تحویل کے دوران وہ اتنے شدید بیمار ہوئے یا بیمار کر دیے گئے کہ انہیں باہر جانا پڑا۔ اب بھی ان کی بیماری شدید نوعیت کی ہے، لیکن نواز شریف اگر واپس آنا چاہے تو پھر انہیں کون روک سکے گا؟ نواز شریف کو باہر بھیجنے کا سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوا ہے؟ سب سے زیادہ فائدہ حکومت کو ہوا ہے۔ حکومت کے خلاف اپوزیشن کی سرگرمیاں نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہیں۔ جب نواز شریف یہاں تھے تو دھرنے بھی ہو رہے تھے، لانگ مارچ بھی ہو رہے تھے اور جلسے بھی ہو رہے تھے۔ اب مریم نواز بھی جلسے جلوس نہیں کر رہی، تو سمجھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف اگر واپس آ گئے تو سب سے زیادہ مشکلات خود حکومت کے لیے پیدا ہوگی۔ تو حکمران جماعت نے بظاہر اندرونی دباؤ کی وجہ سے نواز شریف کی ضمانت میں توسیع دینے سے انکار تو کر دیا ہے، لیکن انہیں بھی یہ معلوم ہے کہ نواز شریف واپس آئے تو معاملات سنبھالنا مشکل ہو جائیں گے۔ تو نواز شریف وطن واپس آنے کی خواہش رکھتے ہیں، یہ خبر میں نے 2 روز پہلے اپنے ایک پروگرام میں بریک کی تھی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے ضمانت میں توسیع نہ ملنے پر پاکستان واپس آنے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کا دعویٰ یہ ہے کہ نواز شریف نے اپنے فیصلے سے شہباز شریف اور قریبی عزیز و اقارب کو آگاہ کر دیا۔ شریف فیملی کے ذرائع کے مطابق نواز شریف کا کہنا ہے کہ ان کی بیماری پر سیاست کی جا رہی ہے۔ وہ باقاعدہ حکومت اور عدالت کی اجازت سے بیرون ملک علاج کے لیے آئے ہیں۔ اب اگر عدالت نے حکم دیا تو وہ واپس آ جائیں گے۔ دوسرے پنجاب حکومت نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو واپس لانے کے لیے وفاق کو خط لکھ دیا ہے۔ پنجاب حکومت نے 1 روز قبل ہی نواز شریف کی ضمانت میں توسیع کے لیے دی گئی درخواست کو مسترد کر دیا تھا۔ اطلاعات یہ ہے کہ لیگی قیادت اس فیصلے کے خلاف متعلقہ عدالت سے رجوع کرے گی، جبکہ پنجاب حکومت بھی عدالت کے سامنے اپنا موقف پیش کرے گی۔ کل نواز شریف نے پنجاب حکومت کی طرف سے لندن قیام میں توسیع سے انکار پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ وہ اسی حالت میں وطن واپس آنے کے لیے تیار ہیں۔ ان اطلاعات کے بعد کہ پنجاب حکومت انہیں باقاعدہ اشتہاری قرار دلانا چاہتی ہے، نواز شریف نے اپنے قریبی لوگوں سے یہ کہا کہ وہ اشتہاری یا مفرور کہلانے سے بہتر پاکستان واپسی کو ترجیح دیں گے۔ لیگی ذرائع کے مطابق نواز شریف نے حکومت کے اس فیصلے پر شدید ناراضگی کا اظہار بھی کیا ہے، جس کے مطابق نواز شریف بیمار نہیں ہیں اور اس لیے انہیں واپس لانے کے لیے قانونی راستہ اختیار کیا جائے گا۔ نواز شریف نے اپنے قریبی لوگوں سے یہ کہا کہ وہ ایسی صورت میں پاکستان واپسی کے لیے تیار ہیں اور علاج کرائے بغیر پاکستان واپس آ سکتے ہیں۔ اور سب سے پہلے بات کریں گے سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی کے حوالے سے۔ شاہد حقان عباسی نیب کی تحویل میں کئی ماہ رہنے کے بعد ضمانت پر رہا ہو کر بالآخر باہر آئے اور اب انہوں نے آ کے ملک کے سیاسی حالات پر گفتگو دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کہا شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ۔ واچ دس۔ عمر ایوب خان صاحب اگر جب بھی چاہیں آنے والے دنوں میں جوائن کرنا چاہیں اس پلیٹ فارم سے تو وہ ان کے لیے حاضر ہے۔ شاہد حقان عباسی صاحب خود آفر کر رہے ہیں۔ بھائی صاحب ناؤ آپ کی پولیٹیکل اسٹریٹجی کیا ہوگی اب؟ سر ہماری پولیٹیکل اسٹریٹجی عوام کے حق میں ہوگی، ورنہ میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں پولیٹیکل اسٹریٹجی یہ ہوتی کہ ان کو رہنے دیں، 5 سال پورے کرنے دیں، لیکن کیا ہم پاکستان کی معیشت کی تباہی کے اسپیکٹیٹر بند کر بیٹھے رہیں؟ ہم دیکھتے رہیں کہ حکومت تباہی کی طرف لے کر جا رہی ہے، حکومت نے معیشت تباہ کر دی، حکومت نے گروتھ ختم کر دی، حکومت نے اپنے تعلقات ختم کر دیے، حکومت انڈیا نے کشمیر انیکس کر دیا، ہم بولے نہیں۔ ایک مثبت کام حکومت کا دکھا دیں، پولیٹیکلی بہت آسان فیصلہ ہے، عمران خان 5 سال پورے کرو، میں دیکھتا ہوں عمران خان کتنی سیٹیں لے گا 5 سال کے بعد۔ لیکن ملک صرف پالیٹکس پہ نہیں چلتے، یہ ہمارا کام ہے کہ ہم سوچیں کہ ایک حکومت ہے جو ملک کو تباہ کیے جا رہی ہے، جو معیشت کو تباہ کر رہی ہے، جو اس معاشرے کو تباہ کر رہی ہے، جو ملک کی سیاست کو تباہ کر رہی ہے، ہم کیا خاموش اسپیکٹیٹر بن کر بیٹھے رہیں گے؟
ہمارے پاس آپشن ہیں, ہم سڑک پر جائیں, آپشن ہے, ہم ان ہاؤس چینج کی کوشش کریں, آپشن ہے. لیکن میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں, آج اگر پاکستان کے معاملات کو حل کرنا ہے, آپ کو ایک نئے الیکشن میں جانا ہوگا. لیکن نئے الیکشن میں جانے سے پہلے آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہوگا تمام سٹیک ہولڈرز نے کہ مستقبل میں ملک کے معاملات کیسے چلیں گے. جس طرح ملک کے معاملات آج چل رہے ہیں یہ سسٹینیبل نہیں ہے. ملک کے معاملات نہیں چل رہے, یہ نظام نہیں چل سکتا. اب بیٹھ کر فیصلہ کرنا ہوگا کہ مستقبل کا نظام کیا ہوگا. اس کے بعد پاکستان کے عوام کو اس کا پہلا فری اور فیئر الیکشن دیں. سابق وزیر اعظم شاہ رخ عباسی یہ سمجھتے ہیں کہ نئے الیکشن ہونے چاہیے اور نئے الیکشن ہونے سے پہلے تمام سٹیک ہولڈر کو آپس میں بیٹھ کر بات کرنی چاہیے. میں نے 18 فروری کو ایک کلپ کیا تھا, ایک تجزیہ دیا تھا اور انہی معلومات کی بنیاد پر دیا تھا کہ اپوزیشن کیا چاہتی ہے. اپوزیشن حکومت گرانا نہیں چاہتی, نئے الیکشن کی طرف جانا چاہتی ہے, لیکن نئے الیکشن سے پہلے وہ کیا چاہتی ہے. تو میں آپ کو وہ ریفرنس کلپ دکھا دیتا ہوں. تو آپ نے جتنا شاہ رخ عباسی کا یہ تبصرہ یا ان کی گفتگو سنی, میری گفتگو کے کانٹیکسٹ میں اس کو آپ دیکھیں گے تو سمجھ آئے گا کہ اپوزیشن کی اس وقت ایکچوئل سٹینڈنگ کیا ہے اور پوزیشن کیا ہے. یہ ہے کہ خان صاحب کو وہی لوگ گھر بھیجیں جو انہیں حکومت میں لے کر آئے, یعنی جو لوگ خان صاحب کو اقتدار میں لے کر آئے ہیں وہی خان صاحب کو اقتدار سے رخصتی کا راستہ دکھائیں. اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اپوزیشن کے نزدیک مڈ ٹرم انتخابات, ان ہاؤس تبدیلی سمیت کئی فارمولے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کا یہ بھی خیال ہے, اپوزیشن سے مراد اپوزیشن کی دو بڑی سیاسی جماعتیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ہیں. دونوں بڑی سیاسی جماعتیں سمجھتی ہے کہ جب خان صاحب کو گھر بھیج دیا جائے یا تبدیلی کی بات ہو تو جن قوتوں کو اقتدار میں لانے کا سگنل دیا جائے انہیں بھی ویسے ہی سپورٹ کیا جائے جس طرح خان صاحب کو سپورٹ کیا گیا, کیونکہ آنے والی حکومت کے لیے بھی مشکلات بے انتہا ہوں گی اور اس سے کہیں زیادہ ہوں گی جتنی اس وقت ہے. غیر ملکی قرضوں کا حجم 111 ارب ڈالر ہو گیا. رواں مالی سال کی دوسری سماہی میں بیرونی قرضوں میں مزید 4 ارب ڈالر کا اضافہ. ہاں صاحب کی حکومت 1.5 سال میں 14 ارب 69 کروڑ ڈالر کا بیرونی قرض لے چکی ہے. اسٹیٹ بینک کی تازہ رپورٹ کے مطابق سپٹمبر 2018 میں بیرونی قرضوں کا حجم 196 ارب 11 کروڑ ڈالر تھا, جو اضافے کے بعد 111 ارب ڈالر سے زائد ہو گیا. حکمران جماعت نے 1.5 سال میں اتنا قرض لے لیا کہ جتنا نواز شریف نے اپنے 5 سالہ دور حکومت میں نہیں لیا تھا. یہ قرض پیپل پارٹی کے دور حکومت میں لیے گئے قرض سے بھی کہیں زیادہ ہے, جبکہ حکومت کو اقتدار سنبھالے ابھی صرف 1.5 سال کا عرصہ ہوا ہے. جب بیرونی قرضوں کا حجم 96 ارب ڈالر تھا تو معیشت کی تباہی کی قصے سنائے جاتے تھے. ہاں صاحب ملک کو جا کے بتاتے تھے پاکستان کی معیشت تباہ ہو رہی ہے, پاکستان ڈیفالٹر ہونے والا ہے. آج قرضوں کا حجم 111 ارب ڈالر سے کہیں آگے نکل چکا ہے. حکومت کے ابھی 3.5 سال باقی ہیں تو معیشت کی بہتری کے قصے سنائے جاتے ہیں جو سمجھ سے بالا. یہ جو اپوزیشن کا سیاسی جنازہ نکال رہے ہیں ان سے سوال یہ ہے کہ کیا اپوزیشن انڈیا کی ہے؟ اپوزیشن جماعتوں کو پاکستانیوں نے ووٹ نہیں دیے. لوگ اگر ایک دوسرے کے نظریے سے اتفاق نہیں رکھتے, پولیٹیکل ڈیفرنسز ہیں, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک دوسرے کی توہین کی جائے؟ حکمران جماعت کو اگر اپوزیشن کی مخالفت کے بغیر حکومت کرنے کا موقع مل رہا ہے تو اس سے اچھی بات حکمران جماعت کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ کسی بھی حکومت کو اگر بغیر کسی رکاوٹ کے مزاحمت کے حکومت چلانے کا موقع مل جائے تو وہ بہترین طریقے سے حکومت چلا سکتی ہے, ڈیلیور بھی کر سکتی ہے. تو حکومت کے پاس تو اچھا موقع ہے کہ اپوزیشن ہے نہیں تو گورننس ٹھیک کریں, معیشت ٹھیک کریں, سیاسی افراتفری نہیں ہوگی, پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو معیشت بہتر طریقے سے چل سکتی ہے. لیکن ان کے حمایتی تجزیہ نگار اپوزیشن کو پروک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا وجود ختم ہو گیا ہے. آصف علی زرداری اگر خاموش ہیں اور نواز شریف ملک سے باہر ہیں, حالانکہ دونوں بیمار ہیں, دونوں سن رسیدہ ہیں, عمر رسیدہ ہیں, دونوں کی عمریں 70 سال ہو گئی ہیں, تو ظاہر ہے کہ اب سیاست میں ان کی وہ انرجی شاید نہیں ہے. اور ان کے علاوہ اگر وہ خاموش ہے تو دیگر سیاسی جماعتیں وہ بھی بہت زیادہ ایکٹیو نظر نہیں آتی, نہ وہ حکومت کو ٹاپ ٹائم دے رہی ہے. تو اس پر تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے, نہ کہ آ بیل مجھے مار. اپوزیشن واضح طور پر کہہ رہی ہے کہ وہ حکومت گرانا نہیں چاہتی,
نہ سیاسی ماحول کو خراب کر کے حکومت کو مظلوم بننے کا موقع دینا چاہتی ہے، لیکن پتہ نہیں کون سے دوست ہیں جن کی یہ کوشش ہے کہ اپوزیشن کو تانے مار کر سڑکوں پر نکالا جائے۔